اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بخاری سید ہیں۔ بخاری سید کیا کوئی قبیلہ ہے یا کوئی شہر ہے؟ بنیادی طور پہ سادات کا تعارف ہے نا سب کانٹیننٹ میں، وہ دو طریقوں سے ہے۔ ہمارے لاہور میں نا اے جی آفس کے پاس ایک بہت خوبصورت مزار شریف موجود ہے، میرا موج دریا بخاری۔ میرا موج دریا بخاری کی زندگی پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ سارے خیمے اڑ جائیں گے اور ایک خیمہ ایسا ہوگا تمہاری فوج میں کہ ہوا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، نہ اس کی دیا جو ہے وہ بجھے گا، نہ اس کا خیمہ ہوا اڑائے گی۔ جب تمہیں یہ نشانی نظر آ جائے اس دن اٹیک کرنا، تمہیں اللہ فتح دے گا۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پاکستان میں بہت زیادہ مزارات ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے بخاری سید، اور اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بخاری سید ہیں۔ تو یہ بخاری سید کیا کوئی قبیلہ ہے یا کوئی شہر ہے؟ دیکھیے میاں سبحان صاحب، بنیادی طور پہ جو سادات کا تعارف ہے نا سب کانٹیننٹ میں، وہ دو طریقوں سے ہے۔ اچھا، ایک ہے نسبی تعارف، جس میں اگر اپنا شجرہ نسب پڑھتا ہوں کہ میں بیٹا ہوں سید محسن شاہ صاحب بخاری کا، وہ سید احمد شاہ صاحب کا، اسی طریقے سے نسب میں پڑھتا ہوں تو جو پہلا امام کا نام آئے گا، یعنی میں 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، تو وہ نام میرے نام کے ساتھ لگے گا کہ میں نقوی سید ہوں۔ ٹھیک کوئی ہے۔ دوسرا سید جب نام اپنا شجرہ پڑھے گا تو جو پہلا امام اس کے نسب میں آئے گا، اس کا تعارف اس امام کے نام سے ہوگا کہ یہ کاظمی ہے، یہ نقوی ہے، زیدی ہے۔ یہ مطلب ان ائمہ اطہار کا، یہ ہے تعارف ایک طرح سے۔ اور دوسرا تعارف ہے بلدی تعارف۔ بلدی تعارف یہ ہے کہ شہری تعارف، کہ ہمارے بزرگ جس شہر سے اٹھ کے یہاں آئے اور وہاں ان کے مزارات ہوں، یعنی ہم یہ یاد کرنے کے لیے کہ ہمارے اکابر جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کے مزارات کہاں پر ہیں، تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کو بھول نہ جائیں، ان کے مراقد کو، ان کے مرکزوں کو، ان کے قبور کو بھول نہ جائیں۔ تو وہ یاد رکھنے کے لیے اس شہر کو یاد رکھا جاتا ہے جہاں سے آپ اٹھ کے آئے سب کانٹیننٹ میں، اور وہاں ان کے مزارات تھے، صرف گزرنا یعنی اس کے لیے نہیں ہے۔ تو بخاری سید اس وجہ سے جلال الدین سرخپوش بخاری اپنے نام کے ساتھ بخاری بھی لکھا نقوی ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ ان کے والد کا مزار بخارا میں تھا۔ اچھا، تو جو بندہ بھی بخارا سے اٹھ کے یہاں آئے اور وہاں ان کے بزرگوں کے مزارات ہیں، وہ بخاری کہلائے۔ اب جیسے حضور غوث اعظم گیلانی ہیں، کیونکہ گیلان میں ان کے والد صاحب کا مزار ہے، وہاں سے وہ یہاں تشریف لائے تو وہ گیلانی اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ اچھا مشہدی کیوں مشہد لکھتے ہیں، یہ بلدی تعارف ہے، شہروں کے نام ہیں اچھا اچھا کہ وہاں سے آئے۔ یہ اسی طریقے سے جو سورورد ہے وہ بھی شہر کا نام ہے، اسی طریقے سے مطلب یہ جتنے بھی بلد شہروں کے ناموں کے ساتھ لگتے ہیں، وہ اسی وجہ سے لگتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے آباء و اجداد کے مزارات قائم ہیں، اور جہاں سے وہ اٹھ کے یہاں آئے اس شہر کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اس شہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا، تاکہ نسلوں کو یاد رہے کہ یہ ہمارا ٹبر اور کبر ساری نسلوں کو یاد رہے۔ جو سید ہوتا ہے نا اصلی نسلی، تو اس کے کبر اور ٹبر سارے اسے یاد ہوتے ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ بخاری کا لفظ ہمارے ساتھ اسی وجہ سے لگا، ورنہ تو نقوی النسب ہے، ہم نقوی سید ہیں، کہ جلال الدین سرخپوش بخاری کے والد حضرت علی المعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا میں تھے، وہاں سے وہ یہاں آئے۔ وہ یہاں آئے کیا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں ہنٹ آپ کو دے دوں کہ جب منگولوں نے، ہلاکو خان نے چن کے دنیا سے مسلمان ریاستوں کو ختم کیا اور اسلام کی جو ہے تو وہ کیا، کلا کما کیا، لائبریریوں کو جلا دیا، سمندر برد کر دیا، اس وقت کچھ اللہ کے کامل اولیاء کرام نے پوری اسٹریٹجی بنائی، پلان کیا، اور اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا کہ کہاں پہ بیٹھ کے دوبارہ سے دین محمد کی آبیاری صلی ہوگی۔ اللہ علیہ وسلم۔ تو اچھا، وہ لوگ اٹھے، کوئی بخارا سے آیا، کوئی جو ہے تو کہاں سے آیا، سرہند سے آیا، اور انہوں نے آ کے ملتان کو اپنا مرکز بنایا، کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں تک منگول نہیں پہنچیں گے، اور یہاں پہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کی۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تابہ سرا ہو، آپ کی جو یہاں یونیورسٹی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے 52 لینگویجز میں علماء اور مشائخ کو تربیت دی جاتی اچھا، تھی۔ ماشاء اللہ۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی تبھی تھی، ملتان کو اولیاء کی اور سرزمین اس کہتے ہیں۔ یونیورسٹی کا ڈین حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری تھا۔ 30 سال اچھا، تک انہوں نے یہاں بیٹھ کے اس یونیورسٹی کو چلایا ہے۔
سبحان اللہ. کہ کوئی بڑا ولی بھی ہوتا نا، بہت بڑا اسکالر بھی ہوتا، کوئی تصوف کے مقامات سے بلند مقام پہ فائز ہوتا، اس کو باقاعدہ یہاں آ کے زبانیں سیکھی جائے. کوئی جاپانیز لینگویج سیکھ رہا ہے، کوئی چائنیز سیکھ رہا ہے، اچھا. کوئی کیا سیکھ رہا ہے، تاکہ وہ جائیں اور وہاں پہ اسلام کو ریپرزینٹ کریں. اب منگولوں نے تو اسلام کو مطلب ختم کر دیا آلموسٹ. اب ہمارا مشن یہ تھا، ہمارے بزرگوں کا مشن یہ تھا کہ دوبارہ انہی منگولوں کو کلمہ پڑھا دیں، انہی کی نسلوں کو مسلمان بنا دیں. اور آپ دیکھیں اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ ہے یہ ایاں تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کہ جو جوجی خان تھا اس کے محل میں انہی اولیاء اللہ نے اپنے خلفاء کو داخل کر دیا. ان کے فائنانس منسٹر بن کے بیٹھ گئے. سیف الدین خان پڑھیں کہ وہ کون تھا، ان کا جو منسٹر تھا جوجی خان کا، اور اس کا بیٹا برکا خان اس کی اخلاق سے، اس کی قابلیت سے متاثر ہو کے جوجی خان کی بیوی نے شوہر کو کہا کہ یار یہ برکا کو اس کو حوالے کرو کہ اس کی تربیت کرے. تو تربیت میں ہی اس کے دین میں انہوں نے دین محمدی کا نور اس کے دل میں ڈال دیا. اور جیسے ہی جوجی خان فوت ہوا جناب، اس کا بیٹا آیا، اس نے اسلام کا اعلان کر دیا. اور وہی جب ہلاکو خان اور یہ سارے جو ہے نا جنگیز خان وغیرہ جا رہے تھے ادھر، ہلاکو خان کی اولادیں مصر اور مصر کے بعد مدینہ پہ اٹیک کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں وہی برکا خان کھڑا تھا. جو اقبال نے کہا نا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ اسی بت خانے سے، اور اس کے پیچھے انہی اولیاء اللہ کی اسٹریٹجیز شامل تھی، ان کی محنتیں شامل تھیں. یہ جو لوگ ہیں نا، جو میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو عرض کیا کہ ویسے ہی یہ ٹرے میں رکھ کے کسی کو ولایتیں اور بزرگیاں اور عظمتیں نہیں ملتی. انہوں نے اپنی جانیں، اپنی نسلیں، اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے قربان کیا. تو وہ ادھر سے بخارا سے نکلے، یہاں آ کے کسی حکمت کے تحت بیٹھے، یہاں پہ مسلمان جو بھی ٹوٹے پوٹے تھے ان کی تربیت کی، ان کو دین دیا، ان کو شعور دیا، ان کو علم دیا، ان کو ولایتیں دیں، ان کو ایک بہترین سفیر بنایا دین محمدی کا. ان کو زبانیں سکھائیں کہ الگ الگ قوموں میں جا کے ان کی زبان میں بات کر سکیں. ان کو دین کی کم از کم جو نالج دیں گے تو ان کی زبان تو آتی ہو ان کو. پھر ان کو بھیجا مختلف ملکوں میں، اور وہاں پہ بھیج کے انہوں نے دوبارہ انہی کی نسلوں. یہ آج مغل جو ہمارا ہے، مغل کون ہے؟ منگول ہے. یس. کیوں؟ کہ وہی منگول جو دین کو ختم کر رہے تھے، وہی منگولوں کے اولادوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. بادشاہی مسجد چاہے آپ کی یہاں والی ہو یا آپ کی انڈیا والی ہو، مغلوں نے نہیں بنائی. کہ جنہوں نے توڑا ہے نا انہی سے کو کلمہ پڑھایا، انہی کی نسلوں کو کلمہ پڑھایا، اور انہی کی نسلوں سے دوبارہ دین کی خدمت کروائی، دوبارہ تعمیرات کروائی. یہ تھا اللہ کے ولیوں کی حکمت اور ان کی پلاننگ. سبحان اللہ. تو یہ تھے جناب بخاری سید. ہمارے لاہور میں نا اے جی آفس کے پاس ایک بہت خوبصورت مزار شریف موجود ہے، میرا موج دریا بخاری. بالکل. میرا موج دریا بخاری کی زندگی پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ خانوادہ جو ہے نا بخاری سادات کا، اس کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا. میرا موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام سید محمد شاہ بخاری تھا، آپ کا جو اس میں مخصص ہے. اور آپ اچ شریف میں حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری کے خاندان، حضرت سیدی سلطان احمد کبیر، ان کے بیٹے حضرت سید جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت، ان کے بیٹے سید علم الدین، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا خاندان، میں بھی اسی خاندان سے ہوں، علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں. ان کے بیٹے جو ہیں تو پھر حضرت محمد شاہ ہیں، پھر علم الدین ثانی ہیں، پھر علم الدین ثانی کے بیٹے حضرت صفی الدین کی صاحبزادے یہ ہیں، حضرت سید میرا موج دریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ادھر سے ہماری لڑی، ان کے حضرت میرا موج دریا اور حضرت غازی فتح محمد شاہ بخاری وٹپگا شریف پشاور، جن کا مزار ہے، آپس میں فرسٹ کزن ہے. یہ دونوں علم الدین بخاری کی اولاد میں سے ہیں. علم الدین سرکار کی اولاد جو ہے پاکستان میں میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان. ان کے تعارف میں مزید ایک دو جملے میں عرض کروں گا. دوسرا ان کی اولاد میں جو ہے تو شہر سلطان کا پورا سٹی، جو کہ نواب غازی خان نے جو ہے تو نامینیٹ کیا تھا بخاری سادات کے لیے، علم الدین سرکار کی اولاد کے لیے. پھر جلال پور پیر والا والے جتنے ہمارے سادات ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایس، بڑا مشہور خاندان ہے ہمارا، یہ سارے علم الدین سرکار کی اولاد ہیں. اور یہ خاندان ہمیشہ سے پرومیننٹ یوں رہا ہے کہ اوپر سے لے کر، مطلب حضرت مخدوم جہانیہ کریم کے صاحبزادے کی شادی بھی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. مولی خان جن کے نام پہ ملتان کا نام ہے، مولی ہستان بیسکلی نام تھا نا، تو وہ ملتان مشہور ہوا. ان کا بیٹا حسین خان
لنگا وہ کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، اس کی بیٹی جو ہے تو مخدوم جہانیہ کریم کے عقد میں تھی. پھر نسل در نسل ہمارے گھر میں یہ علم الدین کے رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بادشاہوں کے ساتھ رشتے رہے ہیں. اچھا. یعنی اس حد تک آپ دیکھ لیں کہ محمد شاہ رنگیلا ایک اہم مغل بادشاہ رہا ہے، لیکن اس کی بہن جو ہے وہ بخاری خاندان میں پیدا ہوئی تھی. اچھا. ملتان شہر سے لے کے اچ شریف تک یہ تقریباً 50-55 کلومیٹر کا سارا رقبہ نسل در نسل علم الدین سرکار کی اولاد کو گفٹ رہا ہے. یہی میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارا خاندان، ابھی بھی شہر سلطان پورا سٹی صرف بخاری خاندان کی ملکیت ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے جو لاہور کا ایک حصہ ہے جو جہاں پہ آپ کا مزار شریف ہے، اس کے ارد گرد سارا جو ایریا نارکلی کا وہ بھی میرا موج دریا کا ایریا تھا. یہ اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ جب اکبر بادشاہ نے ابھی دین الہی کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو سارے اولیاء اللہ نے اور صوفیاء نے اس کا انکار کر دیا، اس کی مخالفت میں باقاعدہ جہاد کرنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے قلعہ چتوڑ فتح نہیں ہو رہا تھا اکبر سے، تو بڑی کوششیں کرنے کے بعد نہیں ہوا. تو اس نے مانتے تو تھے اولیاء کو صوفیاء کو، تو اس کو کسی نے کہا کہ اچ شریف کا ایک جو ہے تو مقبول الدعوات سید ہے، ایک ولی ہے، تو جب اس نے دعا کی ہے تو وہ دعا قبول ہوئی. تو وہ پھر اچ شریف گئے، ان سے دعا لی، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں یہ فتح ہوگی. انہوں نے کہا نشانی، تو انہوں نے کہا نشانی یہ ہوگی کہ طوفان آئے گا، سارے خیمے اڑ جائیں گے، اور ایک خیمہ ایسا ہوگا تمہاری فوج میں کہ ہوا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، نہ اس کی دیا جو ہے وہ بجھے گا، نہ اس کا خیمہ ہوا اڑائے گی. جب تمہیں یہ نشانی نظر آ جائے اس دن اٹیک کرنا، تمہیں اللہ فتح دے دے گا. تو یہ گئے، انہوں نے محاصرہ کیا قلعہ چتوڑ کا. یہی ہوا کہ چند دن کے محاصرے کے بعد طوفان آیا، سب خیمے ہوا نے تہس نہس کر دیے اس کی فوج کے، لیکن دیکھا کہ ادھر ایک خیمہ تھا جس میں دیا جل رہا تھا. انہوں نے کہا وہ نشانی جو اللہ کے فقیر نے بیان کی تھی وہ ہو گئی، اٹیک کرو. اب اسی وقت پھر اٹیک ہوا، قلعہ چتوڑ فتح ہو گیا. پھر فتح ہونے کے بعد اکبر بادشاہ نے پھر جا کے آپ کو جو ہے تو انوائٹ کیا، اور یہاں پہ آپ کے لیے 5 حویلیاں تعمیر کی. ابھی تک تھیں، یہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی، اور یہ جو بنا رہے تھے یہ جو میٹرو کا لائن، اس میں وہ جو ہے تو حویلیاں ڈیمالش کی گئی ہیں. اس پہ بڑا لوگوں نے ہڑتال بھی کی، اعتراض بھی کیا تھا کہ کم از کم ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں ان کو نہ توڑا جائے، لیکن چلیں گورنمنٹ کے اپنے فیصلے. تو یہاں 5 حویلیاں تھیں، جن میں ایک رہائش گاہ تھی سادات کی، ایک اس میں جو ہے تو مدرسہ تھا، ایک مہمان خانہ تھا، ایک جو ہے تو خواتین کے لیے تھا، مہمانوں کے لیے الگ سے بلڈنگ تھی. مطلب 5 حویلیاں تعمیر ہوئی تھیں، اور وہ پھر آپ یہاں پہ آ کے رہائش پذیر ہوئے. تو یہ مغل بادشاہوں کا ڈونیٹ کردہ یہ ایریا، اور یہ حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ واقعی میں بہت بڑے ولی کامل اور مقبول الدعوات شخصیت. ابھی بھی آپ کا مزار جا کے دیکھیں مرجع خلائق ہے. آپ کی جو دعا قبول نہیں ہوتی، آپ وہاں جا کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری جو انوار التجلیات کا نزول تمہارے اس ولی کے مزار پہ آج بھی ہے، تو ہم اسی نسبتوں کو وسیلہ بنا کے جو ہے تو تمہارے حضور میں. اب دیکھیں یہ تو شریعت، یہ جو ہے نا شاعر اللہ، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. مجھے بتائیں، حضرت اسماعیل چھوٹے بچے ہیں، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے، وہ اپنا بچہ ان کا پیاسا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اس پیاس اسے لگ رہی ہے، تو وہ ادھر دیکھتی ہیں سراب نظر آتا ہے صحرا میں، ادھر دوڑتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے اچھا یہ تو پانی نہیں تھا صرف سراب تھا. ادھر نظر آتا ہے، ادھر دوڑتی ہیں. انہوں نے 7 دفعہ دوڑی. آج بھی ہم وہ چکر لگاتے ہیں. کیوں؟ ایک ماں دوڑی تھی اپنے بیٹے کے لیے، میں کیوں دوڑوں؟ لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو ایک باقاعدہ شاعر اللہ میں شامل کر دیا کہ وہ صرف ماں و بیٹے کی کہانی نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی بقا کے لیے دوڑی تھی. اللہ نے نشانی بنا دیا کہ یہ جناب اس کے پاؤں سے جو حضرت اسماعیل کی ایڑی لگنے سے جو چشمہ آیا زمزم، آج تک ہم پی رہے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، آج تک عمرہ کے ایک اس میں وہ جو ہے نا شاعر میں شامل ہو گیا کہ آپ جب طواف کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ زمزم لازمی پینا ہوتا ہے. نشانیاں بنا دی گئی. اسی طریقے سے جہاں جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس کا وسیلہ پکڑ کے وہ عمل دوبارہ سے کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ دیتا ہے. بے شک. اسی وجہ سے ہم مزارات پہ جاتے ہیں. ہم کسی بندے سے تھوڑی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کی وہ انوار و تجلیات کے سنک میں آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ. لیکن شاہ صاحب یہاں پہ ایک بات کاٹوں گا آپ کی، جیسے آپ نے کہا بادشاہ نے ان کو دیا، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سے بعد میں لڑائی ہوگی آپ کی، اور آپ کا جو غلام تھا وہ آگ میں کود پڑا آپ کے لیے، اور آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی.
دیکھیں بادشاہ کے ساتھ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اختلاف تو بہت ہوا نا، بعد میں یہ ہوا کہ جب اس نے دین الہی کا اعلان کر دیا، ایک نیا مذہب بنا دیا جس میں ہندو اور مسلمان کی شادی ہو سکتی تھی، جس میں اس نے مطلب ایک عجیب سا نیا دین بنانے کی وہ کر دی، جس کی وجہ سے بہت بڑا اختلاف ہوا۔ آپ کے کزن سارے، ایون ہمارا وٹ پگا شریف والے جو ہمارے بظاہر ہیں، وہ غازی کیوں کہلائے کہ انہوں نے باقاعدہ لڑائیاں کی، فائٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ جو دین تم نیا بنا رہے ہو، دین محمد الرسول اللہ، یہ نہیں ہے، اس کے پیرالل ایک الگ دین تم بنا رہے ہاں، ہو۔ نواز پلس کہا تھا رحمان اینڈ رام آر سیم۔ جی جی جی، وہ بہت ساری اس میں باتیں تھیں، تو اس کی مخالفت میں پھر یہ سارا ہوا۔ تو میرا مجھ دریا رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف بھی بننا واجب تھا، اور سیدھی سیدھی بات تھی، وہ پوری فیملی نے جب بائیکاٹ کر دی آپ کی اکبر بادشاہ کا، تو یہ تو حقیقت ہے، وہ تو اختلاف ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ میں کہا کہ کودو تو آپ کے بیٹے نے شیر کی شکل اختیار کر لی۔ جی ہاں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ روایات میں ان کا جو ہے تو ذکر ملتا ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان چیزوں کا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو وہ کہتے ہیں نا، اولیاء را ہست قدرت از الہ، کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی ہے کہ تیر جستہ باز گرداند ذرا، کہ وہ تیر جو کہ ایک دفعہ کمان سے نکل چکا ہوتا ہے وہ بھی راستے میں سے موڑ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو طاقت دیتا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔